مولانا فضل الرحمان کی مجوزہ آئینی ترامیم پر مشروط رضامندی، حکومت کا ایک بار پھر ترامیم کے لیے نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ۔ آئینی ترمیم ایس سی او اجلاس کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے جے یو آئی فے کے تجویز کردہ مسودے میں ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد بڑھانے کی تجویز شامل نہیں، جبکہ آرٹیکل 8 فوجی عدالتوں، ہائی کورٹس کے ججز کے تبادلوں اور آئینی عدالت کے قیام کی تجاویز کو بھی حذف کیا گیا ہے۔ سربراہ جے یو آئی فے کی تجویز ہے کہ آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی تشکیل کی جائے جو 5 یا 6 ججز پر مشتمل ہو۔ حکومت کے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل سے بھی رابطے۔ آئینی ترمیم، ملک کی سیاسی صورتحال۔ ایس سی او کانفرنس پر ایوان صدر میں بڑوں کی اہم ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں صدر آصف علی زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو زرداری شریک تھے۔ آصف زرداری اور نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کر چلنے کی یقین دہانی کرائی اور جمہوریت کے فروغ کے لیے مولانا کی کوششوں کی تعریف کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں طے ہوا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے مشترکہ مسودے کو ترجیح دی جائے گی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ٹیم اس ہفتے دوبارہ جے یو آئی فے کی ٹیم سے مشاورت کرے گی۔ معاشی استحکام میں رکاوٹیں ڈالنے سے بڑی ملک دشمنی نہیں، 2014 جیسی سازش نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، بولے جب میں جون میں چین گیا تو ان کو یقین دہانی کرائی، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے کراچی واقعہ ہوا۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود یہ واقعہ ہوا جس پر ہمیں شرمندگی ہے۔ 2014 میں جو دشمن کے عزائم تھے وہی دہرائے جا رہے ہیں۔ ایک جتھے کو پاکستان کی ترقی منظور نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں جلوس میں افغان شہری، سرکاری پولیس اور دیگر اہلکار موجود تھے۔ اسلام آباد پر روز چڑھائی کر کے وہی کچھ دہرایا جا رہا ہے۔ وفاق پر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے۔ خارجی اور اندر کے دشمن ایک ہو گئے ہیں۔ خواتین اور اقلیت کے لیے مخصوص نشستوں کا فیصلہ جلد کیا جائے، اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو دوسرا خط بھی لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی رہنماؤں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے جلد فیصلہ کرنے کے لیے خط لکھنے کی درخواست کی تھی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو دوسرا خط لکھا۔ پشاور میں پی ٹی آئی رہنماؤں اسد کیسر اور اسپیکر کے پی کے اسمبلی نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کے پی کے ہاؤس پر چھاپے کو خیبر پختونخوا پر حملہ قرار دے دیا۔ کہا گیا خواتین کی بے عزتی کی گئی اور کمروں کے دروازے توڑ دیے گئے۔ بابر سلیم سواتی نے کہا کہ معاملے پر آئینی اسپیشل کمیٹی قائم کی گئی ہے، جب تک فارم 45 پر حکومت نہیں بنتی استحکام نہیں آئے گا۔ اسلام آباد پولیس اہلکار کی موت کا مقدمہ عمران خان اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور پر درج کر لیا گیا۔ اعظم سواتی، بیرسٹر سیف، عمر ایوب اور عامر مغل کے ساتھ ساتھ 500 نامعلوم افراد بھی نامزد۔ ایف آئی آر کے مطابق عامر مغل نے شرکا کے ساتھ مل کر کانسٹیبل عبدالحمید کو زبردستی پکڑا اور ان پر تشدد کیا۔ عبدالحمید کو زخمی حالت میں پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جاں بحق ہو گئے۔ ڈی چوک پر احتجاج کے کیس میں علیمہ خان، عظمیٰ خان کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اے ٹی سی اسلام آباد کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ عظمیٰ خان اور علیمہ خان نے کارکنان کو میگا فون پر احتجاج کرنے کی ترغیب دی تھی۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ عمران خان خود، ان کی اہلیہ اور بھانجا جیل میں ہیں اور ان کی فیملی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حکومت پر کتنا قرض ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان قرض سے متعلق تفصیلات سامنے لے آیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت کا قرض اگست 2024 تک 70,362 ارب روپے ہے۔ اگست 2024 میں حکومت نے 739 ارب روپے قرض لیا۔ مرکزی بینک کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 2 مہینوں میں حکومت نے 1,448 ارب روپے قرض لیا۔ ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز قومی ٹیم انگلینڈ کے خلاف 556 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ انگلش ٹیم کی بیٹنگ، پہلی وکٹ 4 رنز پر گری۔ قومی کرکٹر سلمان آغا نے ٹیسٹ کرکٹ میں 1000 رنز مکمل کر لیے۔ سلمان آغا نے 15ویں ٹیسٹ کی 28ویں اننگز میں 1000 رنز مکمل کیے اور ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کے سینئر اداکار مظہر علی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق اداکار دل کے عارضے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے زیر علاج تھے۔ مظہر علی کے سوگواران میں 2 بیٹیوں، 1 بیٹا اور اہلیہ شامل ہیں۔ اداکار مظہر علی نے ماضی کے مشہور ٹی وی ڈراموں عروسہ اور افشاں میں اہم کردار ادا کر کے شہرت حاصل کی تھی۔